السلام علیکم ناظرین، احوال خیبر پختونخوا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد خان۔ ناظرین، حکومت کے آتے ہی ایک تبدیلی کی نئی امید جو ہے وہ اجاگر ہوئی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ معاشی بحران ختم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کووڈ کا جو دور ہے وہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے معاشی بدحالی میں اور اضافہ ہوا۔ آج ہم موجود ہیں کوہاٹ میں۔ کوہاٹ کے کاروبار کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یہاں کی منڈیوں کے حوالے سے، سبزی منڈیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں دو منڈیاں ہیں، ایک پرائیویٹ منڈی ہے، ایک سرکاری منڈی ہے۔ یہاں پر لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ سرکاری منڈی میں ہو چکی ہے جو آج ویران پڑی ہے۔ دوسری طرف ایک پرائیویٹ منڈی جس کا NOC جو ہے وہ پروسیس میں ہے اور نئے بائی لاز بنائے گئے ہیں۔ اس مسئلے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پہلے پرائیویٹ منڈی کے جو کاروبار کرنے والے ہیں ان سے بات کریں گے، پھر ہم جو سرکاری منڈی کے کاروبار کرنے والے ہیں ان سے بات کریں گے، اور بعد میں انتظامیہ کی جو اہلکار ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ مسئلہ بنا کس وجہ سے ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس پروگرام میں ہم آپ کو اس سب کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے۔ جی ناظرین، ہم یہاں موجود ہیں، یہاں جو کاروباری لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے، ان مشکلات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کاروباری شخصیت، ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ کا نام؟ فیاض۔ فیاض بھائی، آپ ادھر کاروبار کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ بتائیں کہ اس پورے مسئلے میں جو منڈی بند ہو جاتی ہے پھر کھل جاتی ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ یہاں آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہاں جی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تقریباً کروڑوں میں یہ نقصان ہم تو بیان نہیں کر سکتے، پر یہ جتنی بھی روزگار یہ آڑتی وغیرہ ہے نا، ان کا کروڑوں میں نقصان ہوا ہے ان کا۔ تو پھر بھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس منڈی میں، کیا وجہ ہے؟ اس منڈی کا جو لوکیشن ہے، یہ روڈ جو ہے، یہ پہلی بھی یہ منڈی جو تھی یہ ہنگو روڈ پہ تھی اور اب بھی یہ ہنگو روڈ پہ ہے۔ اگر ہم یہ بھی چاہتے تھے اگر یہ منڈی ہنگو روڈ سے چلی جائے تو یہ ہمارے یہ ان جتنی بھی ہنگو روڈ پہ بزنس ہو رہی ہے ان سب کا نقصان ہے۔ شکریہ۔ اس وقت ایک اور حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی یہاں کاروبار کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ حاجی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم خان جی۔ قاسم خان صاحب، کیا بیچتے ہیں آپ یہاں فروٹ میں؟ سر جی میں تو یہاں آیا ہوں یہ خریدنے کے لیے۔ اچھا، آپ خریدار ہیں؟ جی ہم خریدار ہیں سر جی، ہم بازار سے آئے ہیں، جوس کی دکان ہے ہماری، تو اس منڈی اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جی ایک اس منڈی میں ہر ایک چیز ملتی ہے، یہ اس منڈی میں تقریباً کوئی 300-400 دکانیں ہیں، اگر اس سے زیادہ نہ ہو تو۔ اس منڈی میں آپ جائیں گے تقریباً کوئی 20-25 دکانیں، اور 20-25 دکانوں میں بھی یہ آم نہیں ملتے ہیں جو یہاں ملتے ہیں، تو ہم شہر سے یہاں تک جب آتے ہیں تو اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں چیز مل جاتی ہے۔ جی ناظرین، بڑے عرصے سے یہ پرائیویٹ منڈی اور سرکاری منڈی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پرائیویٹ منڈی کے صدر یوسف خان صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ پرائیویٹ منڈی کب بنی تھی اور اس میں آج کل کتنے کاروباری حضرات کام کر رہے ہیں؟ یہ تو 2009 سے ہم شروع ہے، اس میں تقریباً 20-25 ہزار لوگ اس میں کام کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ بتائیں کہ اس منڈی میں بہت کرائسس گزرے ہیں، کبھی یہ بند ہو جاتی ہے پھر کھل جاتی ہے، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، اس کی NOC ہو چکی ہے یا NOC پروسیس میں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت بند رہتی ہے پھر کھل جاتی ہے؟ اس میں بہت پروسیس گزرے ہے، لیکن ہم نے اس کو جو بند ہوا ہے 20 مہینے یہ جو بند ہوا تھا، تو یہ سیل بند نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سیل بند ہے، انتظامیہ کو جو دوسرے لوگ یہ پہلا رہے تھے کہ بھائی یہ بند ہے، یہ بند ہے، انتظامیہ کو بھی کہہ رہے تھے، پھر ان کو جو ہے نا پولیس TMA یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ غیر قانونی ہے اور یہ سرکاری منڈی ہے، یہ 15 جو میل ہے وہ سے آگے یہ بنائیں گے پھر چلے گا۔ پھر یہ مسئلہ چلتا تھا اور ہم یہ
شادی حال میں گئے, شادی حال سے 3 مہینے وہاں پہ گزارے, وہاں سے پھر نکالا. تو ہم جو ہے نا یہ اپنا فریاد لے کر صوبائی حکومت کے پاس گئے. صوبائی حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ سنا اور انہوں نے ہمارے کو ریلیف دی اور ہمارا یہ درخواست منظور کیا, ہمارے کو باعلاج بنایا. انہوں نے ہمارے کو اجازت دی اور ہم نے یہ اپنی منڈی کو 20 مہینے کے بعد ہم آئے. اور ہمارا جو NOC ہے وہ ابھی تک TMA نے پروسیس میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی آج دوں گا, کل دوں گا, پرسوں دوں گا. لیکن ہم نے بولا جو باعلاج بنا ہوا ہے صوبائی حکومت کا اس کے مطابق ہمارے کو NOC دے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی 15 سال اس میں وہ شک ایٹ ہے وہ 15 سال وہ بھی لکھیں اس میں. اچھا صاحب, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی NOC ہے اس منڈی کی جو اب یہاں کام ہو رہا ہے, NOC ہے آپ کے پاس؟ NOC ابھی پروسیس میں ہے, یہ ابھی دیا نہیں ہے لیکن وہ دے دیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں. جی صدر کی باتیں آپ نے سنی پرائیویٹ منڈی کے یوسف خان صاحب کی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پرائیویٹ منڈی ایسوسی ایشن کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالحمید بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے لیے ایک سرکاری منڈی وہاں بن چکی ہے, اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ آیا ہے, آپ لوگ یہاں پرائیویٹ منڈی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا پرائیویٹ منڈی تو ہم مطلب ہم تو بزنس کر رہے ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہیں. ہمارے مطلب سرکاری منڈی سے ہمارا کیا ہے؟ سرکاری منڈی میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ چل رہی ہے نا. سرکاری منڈی کے ہم خلاف نہیں ہیں. اچھا, اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بہت مشکلات ہیں, 20 مہینے منڈی بند رہی, کروڑوں روپے کا نقصان ہوا, پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس وجہ سے پوچھا کہ اگر یہاں نقصان ہو رہا ہے, آپ کو کاروبار کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے یا NOC نہیں ہے, تو اس وجہ سے آپ وہاں کیوں نہیں کاروبار کرتے؟ نہیں, کاروبار کے لیے تو اسی لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے نا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جب مطلب ہمارے آئین میں بھی یہی ہے, پاکستان کا جتنی بھی شہری ہوں گے وہ جائز کاروبار ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں. اس میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے اور یہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں, جائز کاروبار کر رہے ہیں. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے صدر اور جنرل سیکرٹری پرائیویٹ منڈی ایسوسی ایشن کی باتیں سنی. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, پھر آپ سے ملتے ہیں اس پروگرام میں. جی ناظرین, منڈیوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری ہے. اس وقت ہم موجود ہیں سرکاری منڈی کے صدر فیاض افریدی کے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیاض صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ مسئلہ چل رہا ہے پرائیویٹ منڈیوں کا, پہلے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز تھی کہ 15 کلومیٹر میں آپ یہ منڈیاں بنا سکتے ہیں. آپ کی منڈی بہت پرانی ہے اور سرکاری منڈی ہے. یہ بتائیے کہ یہ منڈی جہاں پہ بنی ہوئی ہے اس میں تمام سہولتیں موجود ہیں اور وہ وسائل جو ایک منڈی کے لیے درکار ہوں وہ موجود ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سب سہولتیں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ادھر پرائیویٹ پرانی منڈی میں کام کرتے تھے. میں 94 سے کام کر رہا ہوں. یہ سٹی کے ساتھ بالکل نزدیک ہے. TMA والوں نے ہم سے کہا کہ ہم اس کو شفٹ کرنا چاہتی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ تمام منڈیاں اور اڈے جو ہے وہ سٹی سے باہر ہوں گے. ہم نے بہت ریزسٹنس کی لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ ہماری مجبوری ہے. پھر اس نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. ادھر اس وقت پرائیویٹ منڈی نہیں بن رہی تھی لیکن ایسا بات ہی چل رہی تھی کہ پرائیویٹ بھی بن رہی ہے. پھر اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ پرائیویٹ منڈی نہیں ہوگی, یہ غیر قانونی ہوگی. اخبارات میں اشتہارات دیے کہ کوئی منڈی نہیں ہوگی, آپ انویسٹمنٹ کرے سرکاری منڈی میں, ہم پرائیویٹ منڈی کو نہیں چھوڑیں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ سے یہ وعدہ کیا گیا کہ پرائیویٹ منڈی نہیں ہوگی, آپ یہاں سے شفٹ ہو کے سرکاری منڈی میں چلے جائیں, آپ کے لیے کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں. بالکل اسی طرح یہ ہمارے ساتھ آن دا ریکارڈ ہے سب کچھ. ایگریمنٹ بھی ہے, اسٹام پر بھی. اس پر اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے, TMO صاحب کے دستخط ہے باقاعدہ کہ کوئی دوسری منڈی نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اب 8 کلومیٹر سٹی سے باہر کر دیا گیا ہے اور ابھی نئی باعلاج بنا کے 2 کلومیٹر کر دیا گیا ہے. یہ کون سی انصافی والی بات ہے؟ وہ بھی صرف ایک بندی کی خواہش پر کہ یہ منڈی اس کو ریگولائز ہو جائے. ہم نے تو کہا تھا کہ ہم یہ
ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں سرکاری منڈی میں، آپ کے خلاف کوئی دوسری منڈی نہیں ہوگی، اور سارے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا کے علاوہ سارے پاکستان میں کراچی جیسی بڑی منڈی جس کی آبادی، کراچی کی آبادی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے، ادھر ایک ہی منڈی ہے۔ کوارڈ چھوٹا سا شہر ہے، اس میں 2 کلومیٹر کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ منڈیاں بنا سکیں کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں جس کی 1.5 کروڑ آبادی ایک ہی منڈی ہے۔ یہ تو ناجائز ہے کہ ہمیں 8 کلومیٹر باہر دھکیل کر سپریم کورٹ کے آرڈر کے آڑ میں، کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آرڈر اور منڈیاں سٹی سے باہر ہو گیا، ابھی 2 کلومیٹر کے اندر اجازت دے رہے ہیں۔ اگر اجازت دے رہے ہیں ٹھیک ہے، پرائیویٹ مالک جو ہے وہ اس کی فارمیلٹی پورے کرے، لیکن صرف درخواست لکھ کرے تو آپ منڈی نہیں کھول سکتے، اس کے لیے بھی بہت سخت شرائط ہے۔ ڈیجیٹل منڈی ہوگی، کوئی تیار شرطوں والی منڈی تو نہیں ہوگی، 25% علاقہ پارکنگ کے لیے مختص ہوگا، گرین بیلٹ ہوگا، اس میں چمن ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے درخواست دے کر بس کہہ دیا کہ ہم نے اپلائی کیا اور منڈی زبردستی چلا رہے ہیں۔ اب یہ جو پرائیویٹ منڈی ہے ایک کاغذات میں سیل ہے، 30/10/2019 سے سیل ہے۔ ہم نے پٹیشن کی ہے کہ یہ منڈی زبردستی چل رہی ہے، اس میں TMA نے کمنٹس جمع کیے ہیں کہ یہ بند ہے، اس کی نام بھی لکھے ہیں کہ اس پر 4 بندوں کی ڈیوٹی ہے، فلانا کی اتنی، فلانا کی یا اس ٹائم سے لے کر اتنے تک، فلانا کی اس ٹائم کی، اسی طرح کاغذ میں یہ سیل ہے۔ اور مطلب ہے کہ جو پرائیویٹ منڈی ہے یہ ڈاکومنٹس میں سیل ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ابھی چل رہی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی منڈی ہے اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس میں کتنی فیسلٹی ہے سرکاری منڈی میں؟ ماشاءاللہ پہلے تو نہیں تھی، ابھی تمام سہولتیں میسر ہے، بڑے بڑے اسٹور بن گئے ہیں سرکاری طور پر۔ ایک دکانیں نہیں ہے، یونٹس ہے، 30-35 ایک یونٹ ہے۔ ادھر پر جو دکانیں ہیں وہ ہمارا 1 یونٹ، اور ادھر 4 دکانیں ایک برابر ہے۔ بہت بہترین سہولت، بڑے بڑے شیڈ ہے، کول سٹوریج ہے، بجلی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ادھر بس PTI والا بندہ ہے، اس کو اجازت زبردستی بیٹھے ہیں، سیل توڑ کر اندر بیٹھے ہیں۔ ہم نے DC صاحب کو بھی بار بار کہا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ اس کی NFC جو ہے پروسیس میں۔ یہ تو ایسا ہے کہ ایک بندہ کالاشن کو ڈال دیا اور گھوم رہے ہیں بازار میں کہ میں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے، مجھے لائسنس مل رہا ہے۔ حالانکہ بندے آپ کو لائسنس مل جائے پھر کالاشن کو آپ کو الاؤڈ ہوگا کہ، اس لیے ہمیں ریکویسٹ ہے کہ اس کی جو لائسنس مل جائے، مل جائے، پھر منڈی شروع کرے۔ زور زبردستی لا قانونیت ہم نہیں مانتی، یہ تو اللہ برسے کی بادشاہی بن گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ قانون سازی کی گئی ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی گئی ہے، یہ تو پوری خیبر پختونخوا کے لیے ہے، یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف کوہاٹ کے لیے یہ بائی لاز بنائے گئے ہیں؟ یہ نام تو پورے خیبر پختونخوا کے لیے دیا ہے، لیکن یہ اسپیشل اس کے لیے بنی ہے کیونکہ 2 سال پہلے سٹی بلدیات صاحب سے یہ پرائیویٹ منڈی کے مالک کا میٹنگ ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ منٹس بنتے ہیں، سیکرٹری اس کو باقاعدہ انشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے قانون بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی منڈی ریگولائز ہو جائے گی۔ اور جو یہ نئی بائی لاز ہے یہ میں نے چیلنج کیا ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، ہمارے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مزے کی بھی بات یہ ہے کہ پرانے بائی لاز جو اس نے چیلنج کی تھے پرائیویٹ منڈی کے مالک نے، وہ ہائی کورٹ نے اڑا دیے ہیں کہ غلط کیے ہیں، اور اس کے خلاف پرائیویٹ منڈی کے مالک نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی پینڈنگ ہے اور نئی بائی لاز بن گئے ہیں۔ اس پہ سپریم کورٹ والا بہت سخت ایکشن لے گا کہ ہمارا کیس بھی کورٹ پینڈنگ ہے اور آپ اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، احوال خیبر پختونخوا پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سرکاری منڈی کی صدر فیاض افریدی، ان سے مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا یہ بتائیں، جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں واضح ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو یہ منڈی کی NOC جو ہے وہ اپروو ہوگی، اس حوالے سے بتائیں۔ یہ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم نے یہ چیلنج بھی کیا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہمیں شہر سے باہر دھکیل دیا اور ادھر 2 کلومیٹر کے اندر اجازت دے رہے ہو، لیکن اس میں بھی بہت سخت شرائط ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے جہاں پر ہاسپٹل نزدیک ہو، اسکول نزدیک ہو، ہیوی ٹریفک جا رہے ہو، وہاں پر منڈی نہیں بن سکتی۔ ادھر سٹی اسکول بھی ہے، آپ کو لوگوں کو معلوم ہے، دوسری سائڈ پر نمبر 3 ہائی سیکنڈری اسکول ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، صبح سویرے روڈ جم ہو جاتا ہے، لوگوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس منڈی پر
انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ریزیڈینشل علاقے میں ہیں، یہ نہیں ادھر نہیں بن سکتا۔ سوات منگوارہ میں پرائیویٹ منڈی والوں نے اجازت مانگی تھی، ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کیا تھا ایسوسیشن نے کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ منگوارہ بینچ نے اس بنیاد پر خارج کیا تھا اس کا پٹیشن پرائیویٹ منڈی والوں کی کہ اس پر انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ نے اعتراض کیا ہے کہ ادھر آبادی ہے، اسکول جو ہے وغیرہ، یہ سب اعتراضات اسی منڈی پر ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں پر جو بھی منصوبہ بنے گا آپ انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ سے NOC لیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے یا TMA میونسپل کمیٹی ہے، یہ آپ کے ساتھ اس کو، کیونکہ آپ ان کی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو آپ نے ریونیو دیا ہے، وہ آپ کو اس منڈی کے حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارا انتظامیہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہے۔ ہم DC صاحب سے 2-3 مرتبہ ملے ہیں، TMO صاحب کے ساتھ بھی ملے ہیں۔ TMO صاحب کی اپنی رپورٹ ہے کہ پرائیویٹ منڈی سے ہمیں سالانہ صرف 10 لاکھ روپے فیس ملے گا۔ اگر وہ کھل گیا تو 50 لاکھ روپے رینٹ میں نقصان ہوگا سرکار کو، TMA کو 50 لاکھ روپے سالانہ، اور 12 لاکھ روپے ان آؤٹ گیٹ میں نقصان ہوگا اگر پرائیویٹ منڈی کو NOC مل گئی۔ صرف 10 لاکھ روپے دیں گے سالانہ، اور سرکار کو TMA کو سالانہ 60 لاکھ روپے نقصان ہوگا۔ کدھر 10 لاکھ اور کدھر 60 لاکھ روپے۔ انتظامیہ کوئی مدد نہیں کرے، TMA کوئی مدد نہیں کرے، زور زبردستی لوگ بیٹھے ہیں قانون بالائے طاق رکھ کر۔ ایسی حکومت تو ہمیں زندگی میں نہیں دی کی ہے کہ بس میں نے لائسنس کے لیے درخواست دی اور ہم زور زبردستی کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے ان کو کے ساتھ کتنی میٹنگز کی ہیں اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے کہ NOC جب نہ ہو تو پھر کیسے یہ منڈی چل سکتی ہے؟ ہم نے 2 مرتبہ DC صاحب کو، میں خود گیا ہوں، اس نے کہا کہ میں نیا آیا ہوں، انشاءاللہ میں بریفنگ لے کر آپ کو بتا دوں گا اور اس کو بند کر دوں گا۔ اب اس بریفنگ میں سب کچھ لے چکا ہے لیکن منڈی بند نہیں کر رہے ہیں۔ بس وہی بات ہے کہ یہ اس نے اپلائی کی ہے، پروسیس میں ہے۔ بندے خدا کو بندے، اگر لائسنس مل گیا، NOC مل گیا تو پھر تو چلائیں نا، ابھی تو بند کرے فوری طور پر۔ یہ منڈی بند نہ ہوئی، غیر قانونی اناترائز منڈی، تو ہم DC صاحب کے آفس کے سامنے بیٹھ کر بطور احتجاج منائیں گے۔ بڑی تعداد میں ہم آئیں گے DC صاحب کے سامنے، پرامن احتجاج کریں گے تاکہ یہ منڈی بند ہو جائے۔ سرکار کو اس کا لاس ہو رہا ہے، اس کی سیاسی پشپنائی ہو رہی ہے، زبردستی کو لیے۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ان کا موقف بھی سنا اور انہوں نے ایک احتجاج بھی ریکارڈ کرنا ہے کہ اگر ہماری یہ مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کوہاٹ میونسپل کمیٹی میں، جہاں ہمارے ساتھ نمائندہ ہیں TMA کے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ 2 منڈیاں ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ ان منڈیوں کا جو پرائیویٹ منڈی ہے ان کی NOC کے حوالے سے اور جو موجودہ سرکاری منڈی ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا تعارف کروائیں کہ یہاں آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں TMA کوہاٹ میں انفورسمنٹ آفیسر کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں، اور جیسے کہ آپ نے منڈیوں کے حوالے سے بات کی ہے تو جو ہماری سرکاری منڈی ہے نیو سبزی منڈی بنو روڈ پہ واقع ہے۔ آپ وہاں جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور کمپیریزن کر سکتے ہیں پنجاب کی منڈیوں سے۔ ایک بہترین لوکیشن پہ ہے، بہت ہی زبردست جگہ پہ ہے، آپ اس کی پارکنگ دیکھ سکتے ہیں اور دیگر سہولیات آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جو ہماری یہاں پہ منڈی تھی بارش کے وقت وہاں پہ جو کیچڑ اور جو ایک نامناسب انتظامات ہوتے تھے وہ آپ کو نظر آتے تھے، اب وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں تو ایک زبردست ایک کھلا ماحول ہے، کشادہ منڈی ہے۔ پنجاب سے آپ کمپیریزن کریں۔ اچھا، میں یہ پوچھوں گا، وہاں جب پہلے یہ سٹارٹ ہوئی تھی بہت مسائل تھے، وہاں ٹرانسفارمر کا مسئلہ تھا، باتھ روم کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے جو یہاں کی کاروباری حضرات ہیں وہ وہاں نہیں جا رہے تھے، اور ایک بات یہ ہے کہ وہاں کی جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کی باتھ روم کی یا اور دیگر سہولیات کی بات ہے تو آپ ابھی میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً 6 جو پہلے بنے ہوئے تھے
तकरीबन 4 हमने और बनाए, तो टोटल 8 वाशरूम्स और वेल इक्विपमेंट्स ज़बरदस्त बाथरूम हमने बनाए हुए हैं वहाँ पे। आवाम के लिए भी बने हुए हैं, वहाँ पे आड़ती हज़रात जितने हैं उनके लिए भी बने हुए हैं। पानी की सहूलियात भी वहाँ पे मौजूद है। सफाई का अमला डेली सतह पे वहाँ पे सफाई करके मुकम्मल तौर पे उसको कर रहा है। और रेट तो जो मुनासिब आड़ती हज़रात के जो वो थे, तो वो जो सरकारी यहाँ पे वो गए हुए थे उसके मुताबिक हम वो कर रहे हैं, क्लियर कर। और यहाँ वहाँ पे जो अड़तियान हैं वो उनकी तादाद कितनी है और कितना कारोबार होता है वहाँ? वहाँ पे तो ठीक ठाक अभी हमारे पास जो तादाद है वो मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ इन रिटर्न में भी। ठीक ठाक तादाद है वहाँ पे, चूँकि एक कोहाट शहर के एक संगम में मंडी है, तो यहाँ पे जुनूबी अजला के लोग भी आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कारोबार होता है। अड़तियान भी वहाँ पे बहुत खुश हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये प्राइवेट मंडियों के हवाले से है। अभी यहाँ पे प्राइवेट मंडियाँ बनना शुरू हुई हैं। एक मंडी का मसला बड़े अरसे से जा रहा था, 20 महीने वो बंद रही है और एनओसी का मसला है, अभी भी उसके एनओसी नहीं क्लियर। उस हवाले से बताएं कि उसकी एनओसी का प्रोसेस क्या है और क्या क्या इसमें नए बाय लॉज आए। देखिए, हम हुकूमती अहकामात के पाबंद हैं। जो हुकूमत अहकामात जारी करेगी हम उसके पाबंद है। तो 2021 के जो बायलाज अभी आए हैं मंडियों के हवाले से, उसमें हम पाबंद हैं उनको एनओसी देने के लिए। लेकिन जो शराइत हुकूमत ने आयद की हैं, अगर वो शराइत पूरी करें तो जो प्राइवेट मंडी है उनका हक़ है, बिल्कुल हम उनको एनओसी भी जारी करेंगे। एनओसी देने के हम पाबंद भी हैं क्योंकि हुकूमत के अहकामात हैं। लेकिन जो शराइत हमने रखी हैं, अगर वो शराइत पूरी करते हैं तो बिल्कुल जी हम वो कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने TMA का मौक़िफ़ भी सुना मंडियों के हवाले से। उन्होंने कहा कि सरकारी मंडी जो है उसको हमने फुल फ्लैज अभी डेवलप कर दिया है, और इसके बाद प्राइवेट मंडी का जो एनओसी का मसला था वो अभी प्रोसेस में है। उसकी एनओसी जब क्लियर होगी तो उसको एनओसी बाय लॉज के मुताबिक दे दी जाएगी। आज का प्रोग्राम आपने देखा होगा, उम्मीद है आपने ये पसंद किया होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।